یہ ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی 32 نمبر روایت ہے۔ حضرت کعب الاحبار اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی اشعیاء علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں ان کا نام ہے اشعیاء علیہ السلام، اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی۔ اب دیکھیں میلاد کی تیاری رب اپنے انبیاء سے کیسے کروایا کرتا تھا، خدا نے نبیوں سے کیسے ہمارے آقا کا میلاد پڑھوایا۔ اب اللہ اشعیاء علیہ السلام کو وحی کر رہے ہیں، قم فی قومک، میرے نبی اپنی قوم میں کھڑا ہو جا۔ آج یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لوگ، دوست، احباب، علماء، اساتذہ کہتے ہیں آپ نے آنا ہے یہاں پہ میری مسجد میں کھڑے اس جگہ پہ حضور کا میلاد سنانا ہے۔ فرق اتنا ہے، کہنے والے علماء، طلباء، اساتذہ، عوام الناس ہوتے ہیں اور بیان کرنے والے بھی آگے اہل علم ہوتے ہیں، انسان عام ہوتے ہیں۔ لیکن پچھلے میلاد اور اس میلاد میں فرق یہ ہے، یہاں پر ہم لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑا کرنے والا خدا ہوتا تھا، کھڑے ہونے والے انبیاء ہوتے تھے۔ اب نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے نبی کھڑا ہو جا اپنی قوم میں، اوحی علی لسانک، یا اللہ بات کیا کرنی ہے؟ فرمایا بات کوئی نہیں کرنی، میں تیری زبان پہ ڈائریکٹ وحی کروں گا، جو میری طرف سے آتا جائے گا پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا جانا، ڈائریکٹ وحی آئے گی۔ فقام اشعیاء علیہ السلام خطیباً، اشعیاء علیہ السلام خطیب بن کے اپنی امت میں کھڑے ہو گئے۔ خطیب ہونا بھی انبیاء کی سنت مبارکہ، یہ بھی ایک جہان ہے، یہ بھی انبیاء والا کام ہے۔ تو خطیب بن کے اشعیاء علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ فلما اطلق اللہ عز وجل لسانہ بالوحی، اللہ تعالیٰ نے جب وحی ڈالنی شروع کی زبان رسالت پر، تو نبی نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی عظمت و شان بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کمال ہو گئی جملے، سبحان اللہ، وجد آ جاتا ہے جملے پڑھ کے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا سماء اسمعی، اے آسمان میری بات سن، اے زمین چپ کر جا، یا جبال اوبی، او پہاڑو ذرا دھیان میرے ال کرو، میں تمہیں نبی دا میلاد سنان لگا۔ آسمان سن، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا اے زمین خاموش ہو جا، یا جبال اوبی، اے پہاڑو توجہ میری طرف کرو۔ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، آسمان بھی سن رہا ہے، زمین کو بھی متوجہ کر لیا، پہاڑوں کا دھیان بھی اپنی طرف لگا لیا۔ فرمایا میرے اللہ کی یہ شان ہے، خدا عظمتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، جلالتوں والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، رسالت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر اس وقت یہ چل رہا تھا نبوت کا سلسلہ، فرمایا یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور لوگوں سن لو، یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد اب خلاصہ کلام اور اصل موضوع کی طرف اللہ کے نبی آئے۔ فرمایا لوگوں تمہیں متوجہ اس لیے کیا ہے، آج رب کا ایک پیغام سنانا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اپنا حبیب ان قریب دنیا پہ بھیجنے والا ہوں۔ آسمان کو سنانے کا مقصد یہ تھا، پہاڑوں کو متوجہ کرنے کا مقصد یہ تھا، وگرنہ عقیدہ توحید تو وہ جانتے تھے۔ تمہید توحید کی باندھ کے رسالت کے نغمات اللہ اپنے نبی سے بیان کروا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو میں نبی بھیجوں گا نا، افتح بہ آذانا صماً، اس نبی کے آنے کی برکت سے بہروں کو سننے لگے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ بہروں کو کیا؟ عرب والے سارے بہرے تھے، ان کو سنتا نہیں تھا۔ وقلوباً، اور فرمایا بند دل، جو بند دل ہیں وہ کھل جائیں گے، اندھے دیکھنے لگیں گے۔ کیا مطلب؟ اہل عرب والے اندھے تو نہیں تھے، وہ کانوں سے بہرے بھی، زبان سے گونگے بھی۔ کیا معنی ہے؟ نبی بتانا چاہ رہے ہیں ان کے کان بند ہوں گے، جب مصطفیٰ کا قرآن سنیں گے نا تو اس کی مٹھاس اتنی ہوگی، آواز دل تک جائے گی، دل کے غلاف اتریں گے تو آنکھوں میں جنت کا نور پیدا ہو جائے گا، پھر عرشہ نظر آنے لگے گی۔ یعنی ہدایت کے پردے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے عیاں کر دے گا، گمراہی کے پردے اٹھ جائیں گے، کان کھل جائیں گے، دل کھل جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گے۔ آگے مرکزی موضوع، خصوصی خطاب کا مرکزی خیال
फरमाया मौलिदहु बिमक्का, उस नबियों के ताजदार का मिलाद मक्के में होने वाला है। व मुहाजिरुहु बितैबा, हिजरत करके मदीना जाएंगे। व मुल्कुहु बिशाम, बादशाहत उनकी पहली उम्मत की शाम में होगी, जो हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्तिदा हुई। और फिर आगे सफ़े दर सफ़े आ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में, शान में उम्मत की बातें आई, उम्मत की ये शान होगी कि फरमाया उनके नबी पे आने वाली किताब बच्चे बच्चे को याद होगी, पढ़ेंगे, सुनाएं, सारी बातें आ गई। मरकज़ी मौजू था मौलिदहु बिमक्का, बात वो भी मिलाद की करते थे, बात आज हम भी मिलाद की करते हैं। जो नहीं करता ना करे, हमें तो इतना पता है मिलाद की बात करना रब के नबियों की सुन्नत मुबारक है। तो ये तो नबियों वाला काम है जो हम करते हैं, ज़िक्र मिलाद अल्लाह के नबियों की सुन्नत है।